ایجوکیشن سیکنڈ ایئر ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا پاکستان کے تعلیمی مسائل، ایجوکیشنل پرابلمز آف پاکستان۔ اس میں ہم دو مسائل پڑھ چکے ہیں، ایک ناخواندگی ہے اور دوسرا تعلیم نسواں۔ تو ابھی ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں، نظم و ضبط کا فقدان۔ تو اس میں دیکھیں نظم و ضبط جو ہے ڈسپلن، اوبے رولز ریگولیشنز، کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، کہ جب ہمارا دل چاہے ہم کسی کام کو کریں، کسی کام کو نہ کریں۔ تو دیکھیں نظم و ضبط جو ہے نا، ڈسپلن، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہماری کائنات کا بھی یہی قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر ایک نظم و ضبط کا انتظام رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز ایک کنٹرول مینر میں ایک مقرر وقت پر اپنے کاموں کو سر انجام دے رہی ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ پورا ایک سسٹم جو ہے وہ ایک منظم وے میں کام کر رہا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک یونیورسل چیز ہے ڈسپلن، اور ہماری زندگی میں اس کا بہت اہم رول ہے۔ تو کسی بھی گھر، معاشرے اور ملک کو کامیابی سے چلانے کے لیے ڈسپلن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چاہے زندگی کے معاملات جو ہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی۔ تو نظم و ضبط کے بغیر وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اپنے اصول اور قوانین کی پابندی کرنا، ان کے مطابق کام کرنا جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ اگر کوئی ٹریفک کے سگنلز کو فالو نہیں کرتا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسی وقت ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم کسی بھی معاملے میں اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، اور جو دیے گئے قوانین ہیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، ان پہ عمل نہیں کرتے، تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بد نظمی کی شکل میں نکلے گا، جو کسی بھی سنگین حادثے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ نظم و ضبط جو ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ دا پریکٹس آف ٹریننگ پیپل ٹو اوبے رولز آر اے کوڈ آف بیہیویئر، کہ لوگوں کو یہ پریکٹس کرائی جائے کہ وہ کس طرح سے رولز کو اوبے کریں، کس طرح سے رولز جو ہیں انہیں فالو کریں، اور ایک انہیں کوڈ آف بیہیویئر، یعنی ایک انہیں لائحہ عمل دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنے کردار کا مظاہرہ کریں۔ نیکسٹ ہماری ڈیفینیشن ہے کہ ڈسپلن از دا کوالٹی آف بینگ ایبل ٹو بیہیو اینڈ ورک ان اے کنٹرولڈ وے۔ تو کنٹرول وے کیا ہے؟ کہ ایک منظم طریقے سے، یعنی ہمیں اپنے بیہیویئر کو ایک منظم طریقے سے شو کرنا ہوتا ہے۔ ہم جو بھی رول پلے کر رہے ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، انہیں کس طرح سے ہم نے ایک آرگنائز اور کنٹرول وے میں ود ان لمٹس، وہ لمٹس جو ہمیں کسی ادارے نے دی ہیں، جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں یا جہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، وٹ ایور، ایون کہ ہماری جو انفرادی زندگی ہے اس میں بھی، تو اس طرح سے ہم نے کنٹرول وے میں اپنے کاموں کو سر انجام دینا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ وچ انوالوز اوبینگ رولز آر اسٹینڈرڈس، ایک اسٹینڈرڈ جو بنایا گیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے، اس طرح سے آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے۔ تو اس اسٹینڈرڈ کے مطابق جب کوئی اپنے کاموں کو سر انجام دیتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے نظم و ضبط جو ہے تعلیمی اداروں میں بھی اس کی یہی مثال ہے کہ ان اداروں نے جو اپنے طے شدہ قوانین، جو انہوں نے قوانین اور اصول بنائے ہوتے ہیں، رولز ریگولیشن، جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کے پراسپیکٹس کے اندر آپ کے کالج کے سارے رولز ریگولیشن جو ہیں وہ انٹر ہیں، اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنی مرضی کرے گا تو پھر ادارہ جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اپنی مرضی کو ادارے کے اصولوں کے مطابق تابع کر دینا، اپنی مرضی کو نظر انداز کر کے ادارے کے اصولوں اور قوانین کو اہمیت دینا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ تو نظم و ضبط کی پیروی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی تعلیمی ادارے میں صرف اسٹوڈنٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہاں پہ جتنے لوگ ہیں، جیسے ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں پہ امپلائز جو ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ، سب نے مل کے اس ادارے کے نظم و ضبط کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ جب نظم و ضبط کے مطابق، رولز ریگولیشن کے مطابق ورک کر رہا ہوتا ہے تو وہ تبھی ترقی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، چونکہ یہ پوائنٹ ہے کہ بچوں کی کون سی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو ہمارے تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کے فقدان کا باعث بنتی ہیں۔
تو ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کلاسز سے بلا وجہ غیر حاضر رہنا. دیکھیں آپ کی جو کلاسز کے اندر اٹینڈنس ہوتی ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے، کیونکہ تعلیمی نظام کی کامیابی کا انحصار اسی پہ ہے کہ بچے جو ہے وہ فلی طور پہ پریزنٹ ہوں. وٹ ایور آپ کا کوئی اگر ایشو ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے کوئی بیمار ہے یا کوئی اس طرح سے النیس ہے تو وہ یا کوئی فیملی پرابلم ہو گئی ہے تو وہ ٹیچر کو باقاعدہ ایک طریقے سے انفارم کرے، اپنی لیو جو ہے وہ اپروو کروائے اور اس کے بعد وہ اپنی لیو کو اویل کرے. لیکن ہمارے یہاں اگر کوئی بچہ جو ہے 10-15 دن کالج نہیں آتا، کلاسز اٹینڈ نہیں کرتا، تو اس کا یہ بیہیویئر جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ وہ نظم و ضبط کو فالو نہیں کر رہا. نیکسٹ ہے کلاسز کا بائیکاٹ کرنا. بائیکاٹ آپ کے لیول پہ یہ چیزیں نہیں آتی، یونیورسٹیز اور اس لیول پہ جہاں پہ بہت زیادہ اسٹریس ہوتی ہے، اسی طرح سے مختلف قسم کی یونینز وغیرہ بنی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ سم ٹائم ایسے ایشوز دیکھنے میں آتے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے ساتھ کہیں پہ انجسٹس ہو رہا ہے، ان کی کچھ جو ڈیمانڈس ہیں وہ پوری نہیں کی جا رہی ہوتی، یا کوئی کام جو ہے وہ انآفیشیل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاسز کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. تھرڈ ہے طلباء کے احتجاجی جلوس اور غیر قانونی اجلاس. اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی قسم کے احتجاجی مظاہروں میں شریک ہو جائیں تو اس کی وجہ سے بھی نظم و ضبط کا فقدان ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگ اکثر نیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ سٹیز میں ایسے پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے امتحانی مراکز میں ہنگامہ یا بائیکاٹ کرنا. تو ایگزامینیشن سینٹر میں اگر کوئی اس طرح کا ہنگامہ یا بائیکاٹ کرتا ہے تو یہ بھی نظم و نسق کی فقدان میں آتا ہے. طلباء کا سیاسی جماعتوں کی گروہ بندی کا حصہ بننا. تو یہ جو پولیٹیکل ہمارے گروپس ہوتے ہیں یا اسی طرح سے ریلیجیس گروپ ہوتے ہیں یا فرقہ برندیاں جو ہوتی ہیں اس طرح سے، تو ان میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے اور اس گروپ کا حصہ بن کے اس پروپیگنڈا کو شو کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ قسم کی مظاہرے کرتا ہے، اسی طرح سے بائیکاٹ کرتا ہے، جلسے جلوس نکالتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نظم و ضبط کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے اساتذہ اور پرنسپل کے ساتھ غیر شائستہ رویہ کرنا، یعنی ایک مس کنڈکٹ وہ کر رہا ہے اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے پرنسپل کے ساتھ. تو دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے اگر نظم و ضبط جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ رولز کو فالو نہیں کر رہا، وہ رولز کو توڑ رہا ہے، ادارے کے ڈسپلن کو وہ اسپائل کر رہا ہے، تو پھر اس پہ ایکشن بھی آتا ہے. یعنی جو ادارہ جس نے اپنے رولز بنائے ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈز بنائے ہوتے ہیں، ایک کوڈ آف بیہیویئر سیٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ اس کوڈ آف بیہیویئر کو سامنے رکھ کے اس اسٹوڈنٹ کو اس ادارے سے ایکسپیل بھی کر سکتا ہے، انہیں فائن کر سکتا ہے، انہیں کچھ عرصے کے لیے پنش کر سکتا ہے. تو دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے پھر پنشمنٹ ہے، فائن ہے، اور آخری آتا ہے کہ آپ کو اس ادارے سے ہی نکال دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں پھر اسٹوڈنٹ کے اپنے ہی کیریئر کو کیا کر رہی ہوتی ہیں، متاثر کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک تعلیمی عمل میں انرول ہوا ہے، ایک ادارے میں آیا ہے کہ اس نے اپنے کیریئر کو سنوارنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے ڈسپلن کو کیا کرے، فالو کرے. لیکن جب وہ فالو نہیں کرے گا، وہ مختلف قسم کی غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں اور کوڈ آف بیہیویئر کو وائلیٹ کر رہا ہوگا، تو لازمی بات ہے کہ پھر اس ادارے کی طرف سے ایک ایکشن آئے گا. تو آپ کو یہ میں نے 2 ٹاپک پڑھائے ہیں، آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ نیکسٹ جو ہے تعلیمی اداروں کے نظم و ضبط میں کمی کے اسباب، یہ آپ کے 5 پوائنٹس ہیں. ان 5 پوائنٹس کو آپ بک سے فالو کر کے اور شارٹ آنسر کویشچن بنائیں گے. پھر آپ مجھے گروپ میں بتا دیں کہ اگر فردر کوئی ٹاپک رہ گیا ہے اس میں پوائنٹ اس طرح کا ڈسکشن والا، تو وہ ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو.